عبداللہ صاحب اب پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جنگ بندی معاہدہ پھر ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آئے دن ایک نئی بے پر کی ہانکتے ہیں اور ان کو یہ اب عادت بن گئی ہے۔ اپنا تو انہوں نے میرے خیال میں تمسخر دنیا میں بنوا ہی لیا ہے، لیکن اب وہ امریکہ کو بھی جو ہے وہ لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں امریکہ ایک بڑا ذمہ دار اور ایک بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے۔ اس کو اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس جنگ میں نیٹو بالکل ایک آؤٹ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ خاص طور پہ جب گرین لینڈ کا معاملہ آیا، جب کینیڈا کو صوبہ بنانے کی باتیں کی گئیں، تو نیٹو کے اندر ایک بہت میرے خیال میں ایک تشویش پائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نیٹو نے ایران اور امریکہ اور اسرائیل جنگ میں خاموش تماشائی بنا رہا، بلکہ کئی ممالک جو یورپین یونین کے تھے انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے سخت ترین موقف اختیار کیا، امریکہ بالکل۔ کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ اب کیونکہ نیٹو کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ خود ان کا کہنا ہے کہ 2029 تک وہ روس کے ساتھ شاید جنگ ان کی ہوگی، اور اگر وہ یہ جنگ ہوگی تو ظاہر ہے نیٹو کے پاس تو اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنے جنگی وسائل ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر وہ امریکہ پر انحصار کرنا چاہتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نیٹو اور امریکہ کے درمیان میں۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حتمی بات نہیں کی، بلکہ ایک انہوں نے خیال کی دنیا پہ، پتہ نہیں کون سے خیالات کی دنیا میں وہ رہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی ایپسٹین فائل کا دباؤ آتا ہے، کوئی ان کے جو نیتن یاہو کوئی ان کو خاص تصویریں بھجوا دیتا ہے، تو پھر وہ میرے خیال میں ڈر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک نیا کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک جی میرے خیال میں خبروں میں شوق ہے رہنے کا۔ وہ ایک ایسے ٹک ٹاکر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جو ہر اپنی مطلب نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ بے بالکل۔ عزتی کا خیال ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنے ٹک ٹاک اور اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے ادھر ادھر کی جو مرضی چیز ہے وہ بات کر جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ایسا معاہدہ لیکن ہے عبداللہ جس کے صاحب، اندر گزشتہ بات چیت روز ہوئی ہے۔ غالباً اس چیز کا خدشہ تھا ایران کو بھی کہ امریکہ کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، تبھی ایرانی قیادت کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے تھے کہ امریکہ اپنے دستخطوں کی عزت کرے، کہ امریکہ نے ایم او یو پر جو سائن کیے ہیں ان کی عزت کرے، ان کا بھرم رکھے۔ لیکن اس کے بعد رات میں اچانک یہ دھماکے، اس طرح کے جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، تو اب آپ کے خیال میں کیا نیٹو دوبارہ سے امریکہ کی مدد کرنے کے قریب آ گیا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی اندر معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ نیٹو کو پھر سے امریکہ کی ضرورت پڑے۔ نیٹو کو تو بالکل امریکہ کی ضرورت ہے نا۔ ابھی بھی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے پاس ٹوٹل 6 دن کی جنگی سامان موجود ہے، فرانس کے پاس 8 دن کا، اور جرمنی کے پاس 12 دن کا جنگی سامان موجود ہے۔ باقی کے کسی کے پاس تو ایسٹونیا ملک جو ہے اس کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے پاس جو سلامی دینے کی توپوں میں گولے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ ان سب نے جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا تھا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تو جنگیں ہوں گی نہیں، اس لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جی چکا ہے، اور اب سارا جو ہے وہ سلامتی اور خیر ہوگی۔ لیکن جس طریقے سے یوکرین روس جنگ ہوئی ہے اس سے جو وضاحت سے نظر آ رہا ہے، اور اس بات کو بھی 4 سال گزر چکے ہیں، تو یہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ روس تو بڑھ رہا ہے۔ روس نے 2022 میں اپنی جو صلاحیتیں تھیں ان میں اضافہ کیا تھا، صحیح۔ اور جو اپنے جنگی ساز و سامان بنانے کی فیکٹریاں ٹھیک تھیں ہے، بہت ان بہت کو شکریہ 3۔ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے وقت کا۔